کسی کو نہیں معلوم کہ حالات کا رخ کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی شخص عقل کے حساب سے نہیں جان سکتا کہ حالات کا رخ کیا ہونے والا ہے، الا یہ کہ وہ قرآن پڑھے۔ قرآن کی جن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے بنانے کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، ستائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، دھمکائے جا رہے ہیں، ڈرائے جا رہے ہیں۔ ان الفاظوں کا آپ استعمال کر سکتے ہو کیونکہ واقعتاً مسلمان پریشان حال ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہو اس پریشانی کی ایک سب سے بڑی وجہ جو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے والا ہوں، آپ خود بھی حیران اور پریشان رہ جاؤ۔ ہمارے پریشان ہونے کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پشے پشت ڈال دینا ہے، یہ آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کا علم نہیں، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے، نبی علیہ السلام کی فراست، نبی علیہ السلام کی نبوت، نبی علیہ السلام کس طرح سے اعمال و افعال کیا کرتے تھے، ہمیں اس کا رتی برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات جان لیجئے کیا واقعتاً آپ کے پاس ایمان ہے؟ اس کا جائزہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایمان ہمارا نمازوں کے لیے کھڑا نہیں کر رہا ہمیں، یہی ایمان ہمارا قرآن پڑھنے اور قرآن سکھانے پر آمادہ نہیں کر رہا ہمیں۔ آج ہر بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فقط دنیا کا طلبگار ہے، وہ رب کا طلبگار نہیں، وہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھاگ نہیں رہا، اسے قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیثوں سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے محبت نہیں ہے۔ آئے دن سینکڑوں فتنے جو ہے دستک دے رہے ہیں، لیکن کسی فتنے کی تیاری بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں عقل مند، ہوشیار، دانشور قسم کے علماء ملے ہیں، جب وہ باتیں کرتے بھی ہے تو ہم خود ہی جا کر ان کے منہ کو بند کر دیتے کہ آپ یہ بات نہ کیجیے، آپ کا کام نہیں ہے یہ کرنا، آپ کا کام نماز پڑھانا ہے، آپ کا کام نماز کا بیان کرنا ہے، آپ کا کام ایمان کی بات کرنا ہے، لیکن اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے اور مسلمانوں کو مستحکم رکھنے کے لیے آپ کوئی بھی قدم نہ اٹھائے، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا تو یہاں تک ماننا ہے، چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو بندہ قرآن مجید پڑھے گا صحیح سے، قرآن مجید کے صحیح پیغام کو اپنائے گا، وہ بندہ کبھی بھی دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ قادسیہ کی جنگ، جنگ یرموک، جنگ تبوک، حنین، فتح مکہ، خیبر، صلح حدیبیہ، خندق اور اسی طرح احد، بدر، میں پیچھے سے آ رہا ہوں، ان میں کامیابی کی واحد وجہ قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع ہے۔ قرآن نے وہ انقلاب کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے تو وہ انقلاب آج بھی بپا ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ قرآن تو اپنا چیلنج لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے، ہم ہی ہے جو بھول گئے کہ ہم کس مقصد کے تحت جو ہے پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے بنانے کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، تجھے بنانے کا مقصد اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، تجھے پیدا کرنے کا مقصد، تجھے وجود بخشنے کا مقصد ہی ہے کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان۔ بہرحال یہ واحد ذریعہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ اب کسی کو نہیں معلوم کہ حالات کا رخ کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی شخص عقل کے حساب سے نہیں جان سکتا کہ حالات کا رخ کیا ہونے والا ہے، الا یہ کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن کی گہرائی کو سمجھے، قرآن کی بالائی کو سمجھے، وہاں سے ہیرے جواہرات اکٹھا کرے اور امت مسلمہ میں جو ہے اس کی نشر و اشاعت کرے۔ تو قرآن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ یاد رکھو، میرے جانے کے بعد اگر ان چیزوں کو سنبھالے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جن میں قرآن مجید سر فہرست آتا ہے، صحابہ ہے، حدیث ہے اور اہل بیت ہے، سر فہرست ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے۔ صحابہ کرام نے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو پوری دنیا کا فاتح بنایا ہے۔ ان کی لائبریری میں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب تھی ہی نہیں، یہ بھی دعویٰ دیکھ لیجیے۔ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی ان کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور خوب قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔